اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو قانون میں ترمیم ہوئی ہے، یہ ترمیم ہوئی کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ظاہر ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس ترمیم کے حمایتی ہیں وہ صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ایک حلف نامہ تھا، اس کو اقرار نامے سے تبدیل کر دیا ہے، تو ایک لفظی تبدیل کیا ہے نا کہ پہلے آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور اب آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے کہ میں اقرار کرتا ہوں۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی اسمبلی میں کوئی قانون تبدیل ہوتا ہے، اگر ایک حرف بھی اس تبدیل ہو تو اس کے پیچھے اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے خام خواہ اسمبلی میں کوئی چیز چینج نہیں ہو جاتی کہ حلف کو اقرار کے لفظ سے بدل دیا جائے۔ ظاہر ہے حلف کو جب اقرار کے لفظ سے بدلا ہے تو آگے اس کے اثرات بہت خطرناک اور بہت بھیانک اثرات ظاہر ہونے والے ہیں، اور یہ کرنے والوں کا مقصد تو سب کے سامنے ہے کہ ایک قادیانی لابی کو خوش کرنا، اور ان کی بدنیتی پہ تو ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلے یہ قانون تھا کہ یعنی آپ اسمبلی میں تک پہنچنے کے لیے، کینڈیڈیٹ بننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ یہ اقرار کریں کہ میں اس بات کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں۔ اب اس میں یہ کر دیا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حلف میں اور اقرار میں فرق یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص وزیر اعظم بن جاتا ہے قادیانی اور وہ جھوٹا اقرار کر لیتا ہے، یعنی کوئی قادیانیوں کا کوئی سرکردہ رہنما ہو اور وہ وقتی طور پر جھوٹا اقرار کر لے اور وہ یہ لکھ دے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اس اقرار نامے پر دستخط کر لے یا وہ زبان سے اقرار کر لے، اس کے بعد کل وہ جب صدر بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جھوٹا اقرار کیا تھا، تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا۔ جھوٹے حلف نامے پر تو اس کے خلاف عدالت میں ریٹ دائر کی جا سکتی ہے، مگر جھوٹے اقرار پر نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا بڑا فرق ہے یہ حلف کو نکال کے اس کی جگہ اقرار کا لفظ ڈال دینا۔ اس کا سوائے اس کے کوئی مقصد نہیں ہے کہ قادیانی بھی ملک کا مستقبل میں صدر بن سکتا ہے اور قادیانی بھی ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اور صادق اور امین کی قید نکالنے سے بھی یہی نقصان ہوا ہے کہ یعنی صادق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قادیانی بعد میں کہتا ہے کہ میں نے جھوٹا اقرار کیا تھا، میں قادیانی ہوں، میں نے جو اس وقت اقرار کیا تھا وہ جھوٹا اقرار تھا، تو اس کا کاذب ہونا ثابت ہو جائے گا اور صادق ہونے کی فہرست سے وہ نکل جائے گا، تو اس کے باوجود آپ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے بہت ہی خطرناک سازش ہوئی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جیسے مفتی عفنان صاحب نے بتایا کہ ماضی میں بھی ایسی کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ سیکولر قوتیں یہ کوشش کرتی ہیں باہر سے مدد لینے کے لیے، اور اس وقت عوام نے اور علماء نے اپنی ذمہ داری اگر نہ دکھائی تو یہ صرف ایک شق تبدیل نہیں ہوئی ہے، آہستہ آہستہ یہ پورے قانون کو سیکولر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے شروع میں ہی اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے، تاکہ یہ ابتدا ہی میں اگر آپ اس کو روک لیں گے تو آگے بھی بڑی تبدیلیوں سے انشاءاللہ ہماری حفاظت رہے۔